بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات الی آخرہ۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوصاف کو بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے لیکچر کے اندر ازواج مطہرات کو احکام و آداب کی جو تلقین کی گئی تھی اس کے متعلق آپ نے پڑھا۔ آج کے اس لیکچر کے اندر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، سر اطاعت خم کرنے والے مرد، سر اطاعت خم کرنے والی عورتیں۔ اسلام نام ہی اس چیز کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں حکم ملے اس کے آگے اپنا سر جھکا دو، اس کو تسلیم کر لو، بغیر چیں چراں کیے، بغیر اس میں نکیس نکالے آپ اس کو تسلیم کر لو۔ یہ ہے اسلام۔ ان المسلمین والمسلمات، جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، خواہ وہ مسلمان مرد ہوں یا عورتیں۔ والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں، سچے مرد سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، مطلب عاجزی کرنے والے مرد عاجزی کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، فروتنی کرنے والے یعنی عاجزی کرنے والے، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اور والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ 10 صفات آپ نے مسلمانوں کی پڑھی ہیں۔ 10 صفات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے مرد اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 صفات ہیں۔ جو ان 10 صفات کو اپنائے گا اس کے لیے کس اجر کی نوید سنائی گئی؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو اس میں کچھ اپنا اختیار سمجھیں۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کچھ اختیار نہیں
کہ اللہ اور اس کے رسول جو بھی امر مقرر کر دیں، خواہ وہ اسی کی ذات کے متعلق ہو یا کسی دوسری کے ذات کے متعلق، خواہ وہ دین اسلام کے متعلق ہو، تجارت کے متعلق ہو، معیشت کے متعلق ہو، مسائل جتنے ہیں ان کے متعلق ہو، جو اللہ اور اس کے رسول امر مقرر فرما دیں اس میں کسی کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں، اجازت نہیں ہے، اس میں کسی کو کچھ اختیار نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ واضح گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کی ٹرانسلیشن کے بعد اس کا آپ مزید مفہوم سمجھ لیں۔ ایک تھے صحابی رسول جلیل القدر صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ ہوا یوں، یہ عرب کے انتہائی شریف قبیلے کے فرد تھے، کسی ظالم نے اس کو پکڑ کر مکہ میں آ کر بیچ دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہیں، انہوں نے ان کو خریدا۔ وہ چونکہ مالدار تھیں، انہوں نے اس کو خریدا۔ جب یہ تھوڑے بڑے ہو گئے تو انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وقف کر دیا، غلام دے دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں آتے جاتے تھے، تجارت میں ان کو بھی ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ جب ان کا گزر اپنے شہر سے ہوا تو ان کو تھوڑا پتہ چل گیا، اور ان کے والدین آ گئے، چچا، عزیز و اقارب آ گئے۔ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درخواست کی کہ آقا آپ معاوضہ لے لیں، حضرت زید بن حارثہ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ معاوضے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ بخوشی جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، میں اس کو بالکل بھی نہیں روکتا۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو جب یہ اجازت ملی تو حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے والدین سے بھی زیادہ پیار اور محبت رکھتے ہیں، میری ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار میں نہیں چھوڑنا چاہتا، لہذا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بارہا اصرار کیا، لیکن حضرت زید بن حارثہ ان کے ساتھ نہیں گئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چونکہ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنایا۔ پھر وہ حکم آیا کہ صحابہ بھی حضرت زید بن حارثہ کو یوں پکارتے کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پھر آیات مبارکہ اتریں کہ لے پالک، یہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ یہ تمہارے دین اسلام کے اندر تمہارے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ خیر، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں ان کا نکاح اپنی ایک پھوپھی زاد بہن، جن کا نام تھا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ کر دوں۔ تو چونکہ حضرت زید بن حارثہ غلامی کا داغ پہلے اٹھا کر یہ اب آزاد ہو چکے تھے، غلامی کا نام تو آپ کے ساتھ لگ چکا تھا، وہ عرب کی شہزادی قبیلہ بنو قریش کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو ان کے ایک بھائی نہیں مان رہے تھے، گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ایسا کرنا پڑے گا کہ جب میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ زینب بنت جہش کا میں نے نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کرنا ہے، تو آپ اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو اس میں اپنا کچھ اختیار سمجھیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ واضح گمراہ ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ،
وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجِكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ عرب کی شہزادی اور یہ غلامیت کا داغ چونکہ اٹھا چکے تھے، اب چونکہ تھے آزاد، ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا شکایت کی، کہا یا رسول اللہ ہماری ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے، میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس ٹھہرنے دے، اس کو طلاق نہ دو۔ اب دیکھیں اسی کے متعلق یہ آیت مبارکہ اتری، آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب تو کہہ رہا تھا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ، اور آپ نے بھی احسان کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، آپ نے بھی اس پر احسان کیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس ٹھہرنے دے، واتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ آگے وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، اس آیت کی ٹرانسلیشن سے پہلے آپ اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار شکایت لے کر آئے اور بالآخر اپنا ارادہ بھی ظاہر کیا، میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کیا، اگر زید نے زینب کو طلاق دے دی تو میں اس کی دل جوئی کے لیے، میں اس کے ازالے کے لیے زینب کا نکاح میں اپنے ساتھ کر لوں گا۔ چونکہ یہ بہت ہی حضرت زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے تھے، پھر دل میں خیال آیا کہ آس پاس لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتق اللہ، اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس۔ ہاں امسک علیک زوجک واتق اللہ، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ٹھہرنے دے، اللہ سے ڈر۔ آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ تھا کہ اگر حضرت زید نے زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو میں اس کا نکاح اپنے ساتھ کر دوں گا، تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تخفی فی نفسک، آپ نے جی میں جو چیز چھپا رہے تھے، ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، اللہ تعالیٰ نے اس کو زہر کر دیا، ما اللہ مبدیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو زہر کر دیا، وتخشی الناس، تو لوگوں سے ڈرتا ہے، واللہ احق ان تخشی، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس سے ڈر۔ یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ جو خیال آیا کہ اگر میرا نکاح حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ ہو جاتا ہے تو لوگ کہیں گے کہ اپنی بہو کے ساتھ، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ انہوں نے نکاح کر دیا ہے، تو لوگوں کی اس بات سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہے تھے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو لوگوں سے ڈرتا ہے، واللہ احق ان تخشی، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس سے ڈر۔ فلما قضى زید منها وطرا، حضرت زید نے جب اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے دی، زوجنا کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، آسمانوں پہ نکاح کر دیا حضرت زینب بنت جحش کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنین کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے کہ اگر مومن بھی اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں، ان کی حاجت پوری ہو جانے کے بعد اگر وہ طلاق دے دیتے ہیں، ان کے بعد اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ خود نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، مومنین کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا، خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ ہوا۔ حضرت
زید بن حارثہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی آپس میں بنی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اگر انہوں نے طلاق دے دی تو میں حضرت زینب بنت جحش کی دلجوئی کے لیے میں ان کا نکاح اپنے ساتھ کر دوں گا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، کیا اپنی بہو کے ساتھ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس سے ڈر۔ حضرت زید نے جس وقت ان کو طلاق دے دی تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا زوجناک، ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، آپ تو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنین پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو کہ کس کے متعلق؟ فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔ ہاں، اگر وہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے ان کی حاجت کے پورا ہو جانے کے بعد، ان کی طلاق کے واقع ہو جانے کے بعد اگر وہ خود نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ دوبارہ اس آیت مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو اس میں أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اس میں کچھ اپنا اختیار سمجھیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اے محبوب، جس وقت آپ اس شخص کو جس کے اوپر اللہ نے احسان کیا اور آپ نے بھی احسان کیا، آپ کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس ٹھہرنے دے، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی وتخشی الناس، تو اپنے جی میں جو بات چھپا رہا تھا، ما اللہ مبدی، اللہ اس کو ظاہر کر رہا تھا، وتخشی الناس، تو لوگوں سے ڈرتا ہے، واللہ احق ان تخشی، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ فلما قضى زید منها وطرا، جب حضرت زید نے اس سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی حضرت زید نے جب حضرت زینب بنت جحش سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی ان کو طلاق دے دی، زوجناک، ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔ اگر مومنین اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، یعنی ان کو طلاق دے دیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ آج کے یہ سبق انتہائی اہم ترین سبق ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کی ٹرانسلیشن یاد کریں گے۔ مومنین کی 10 صفات اور اس پر کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے، حضرت زید کے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ بھی آپ لوگ باقاعدہ طور پر تحریر کر لیں گے، پھر اس کو یاد کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو آیات مبارکہ کی ٹرانسلیشن ہے آپ وہ بھی یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔